بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ پھر سے چھڑ چکی ہے۔ ایسے میں ہمارے ملک کا جو گودی میڈیا ہے وہ الگ طرح کی خبریں ہی آپ کو بتا رہا ہے۔ یہی میڈیا کل تک جب منموہن سنگھ کی سرکار تھی، کل تک جب اندرا گاندھی کی سرکار تھی، کل تک جب اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی، یہی میڈیا فلسطین کے ساتھ ہونے کے دعوے کر رہا تھا۔ یہی میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل بم برسا رہا ہے، اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل قبضہ کرنے والا ہے، اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رکھا ہے۔ لیکن آج چونکہ مودی کی سرکار ہے اور اس سرکار نے اسرائیل کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اس سرکار نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، تو یہی گودی میڈیا چیخ چیخ کر فلسطین کی ہی غلطیاں نکال رہا ہے، فلسطین کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، فلسطین کے مجاہدین کو آتنکواد بتا رہا ہے۔ کیا اپنے ملک کے لیے لڑنا، کیا اپنی زمین کے لیے لڑنا، کیا اپنی آزادی کے لیے لڑنا، کیا اپنی بہن بیٹیوں کے لیے لڑنا، کیا اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے لڑنا آتنکواد ہے؟ فلسطینی کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ بات دنیا کو معلوم نہیں کہ اسرائیل کے یہودی جنہیں فلسطینیوں نے پناہ دی تھی، جنہیں جرمن سے ہٹلر نے مار مار کر بھگا دیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، ہم اس قتل عام کے بھی خلاف ہیں، ہم ہر طرح کی انسانیت کے قتل کے خلاف ہیں، ہم انسانیت کے خلاف ہونے والے ہر ظلم کے خلاف ہیں، لیکن ظالموں کو ظلم کی سزا تو ملتی ہی ہے۔ ہٹلر نے جب یہودیوں کو قتل کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں نے چند یہودیوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی، اپنے ملک میں زمین دی، انہیں رہنے کے لیے گھر دیا، لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، لیکن ان یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا، فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر لیا، فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا۔ آج ایک ایک فلسطینی ظلم کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، آگ کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس پر جتنے ظلم ہو رہے ہیں دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ فلسطینیوں کے بچوں کو تہ تیغ کر دیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی آتنکوادی فلسطینیوں کے گھروں پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، یہ گھر خالی کر دو اور اب سے یہ گھر ہمارا ہے۔ اگر وہ فلسطینی اس گھر کو خالی نہیں کرتے ہیں تو انہیں قید کر لیا جاتا ہے، انہیں مار دیا جاتا ہے اور ان کے گھر پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے اس ظلم کو شاید نہیں دیکھا۔ اسرائیلی آتنکوادیوں نے آج سے نہیں برسہ برس سے فلسطینی بے قصور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رکھا ہے، اور ظلم و ستم کی ایسی داستانیں ہیں کہ جنہیں سن کر روح کانپ جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انسانیت شرمسار ہو جائے گی۔ اصل آتنکواد تو اسرائیلی ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اصل آتنکوادی تو اسرائیلی ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کو آج سے نہیں برسہ برس سے تہ تیغ کر کے رکھا ہے، اصل آتنکوادی تو اسرائیلی ہیں، اسرائیل کے یہودی ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کے گھروں پر، ان کی زمینوں پر، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر رکھا ہے، جنہوں نے فلسطینی بے قصور مسلمانوں کے بچوں کو مارا، ان کی عورتوں کو مارا اور انہیں قید کر کے، بے قصور مسلمانوں کو قید کر کے جیل میں رکھا۔ اصل آتنکوادی تو اسرائیلی ہیں۔ کیا ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ نہیں کیا تھا؟ کیا انگریزوں کے قبضے کے خلاف ہمارے علماء نے، ہمارے پرکھوں نے، یہاں کے دیش بھکتوں نے، کیا انگریزوں کے خلاف ہمارے آباء و اجداد نے آزادی کی لڑائی نہیں لڑی؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑی اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا۔ جس طرح ان انگریزوں نے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، اسی طرح اسرائیلی یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ فلسطینی جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔
آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے پرکھوں نے کل انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، جن کے آباء و اجداد نے کل انگریزوں کی حمایت کی تھی، جن کے آباء و اجداد نے کل انگریزوں کی غلامی کی تھی، اور ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے ساتھ جنہوں نے غداری کی تھی، آج وہی لوگ اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ بے قصور انسانوں کا قتل کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ بے قصور انسانوں کا جہاں بھی قتل عام ہوگا وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے ایک بے قصور انسان کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا ہے۔ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ بے قصور انسانوں کا قتل کیا جائے، لیکن ظالم کو اس کے ظلم کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ جن لوگوں نے دوسروں کی پراپرٹی پر قبضہ کر رکھا ہے، دوسروں کے گھروں پر قبضہ کر رکھا ہے، دوسروں کی زمینوں پر، دوسروں کے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے، کیا انہیں بھگانا نہیں چاہیے؟ کیا اپنی زمین کی لڑائی لڑنا، اپنے گھر بار کی لڑائی لڑنا، اپنے بچوں کے تحفظ، اپنی عورتوں کے تحفظ کی لڑائی لڑنا، کیا یہ آتنکواد ہے؟ یہ تو اپنا دفاع ہے، یہ تو حق کی لڑائی ہے، یہ تو سیلف ڈیفینس ہے۔ اسرائیلی یہودی آتنکواد کے ذریعے اب تک لاکھوں فلسطینی بے قصور مسلمان مارے گئے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی مسلمانوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا ہے، ہزاروں ماؤں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے، کتنے ہی نوجوان، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان فلسطینی بے قصور مسلمان وہ اسرائیل کی جیلوں میں بے قصور بند ہیں، جنہیں روزانہ سزائیں دی جاتی ہیں، جنہیں تڑپایا جاتا ہے۔ کیا اپنے حق کی لڑائی لڑنا، کیا اپنے تحفظ کی لڑائی لڑنا، کیا اپنے زندہ رہنے کی لڑائی لڑنا، کیا یہ آتنکواد ہے؟ ہم سلام کرتے ہیں فلسطینی ماؤں کو جنہوں نے ایسے جیالے پیدا کیے کہ جو ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ظالموں کی تمام تر طاقت کو جاننے کے باوجود، ظالم طاقتور ہے، ظالم کے پاس تمام تر ہتھیار ہے، ظالم کے پاس تمام تر ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود فلسطینی مردان مجاہد ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ظالم سے شکست کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظالموں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اے ظالموں، تم ہمارے ملک پر قبضہ کر کے، تم ہماری زمین پر قبضہ کر کے، تم ہمارے گھروں پر قبضہ کر کے چین سے نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی یہودی جنہیں گھمنڈ تھا، جنہیں یہ احساس تھا، جنہیں یہ گمان تھا کہ ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ان کے اس احساس کو، ان کے اس چین و سکون کو، ان کے اس گمان کو چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ ظالم ظلم کر کے، ظالم قبضہ کر کے، ظالم دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ کر دوسرے کے ملک پر قبضہ کر کے کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، دوسروں کی ماں بہنوں کو قتل کر کے، دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کر کے ظالم کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس بات کا احساس فلسطینی مردان مجاہد نے اسرائیلی یہودی آتنکوادیوں کو دلا دیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میں نے ایک چھوٹی سی کلپ جس میں فلسطینی مردان مجاہد ابابیل نما شکل میں بیت المقدس کے اوپر پیراشوٹ کے ساتھ اتر رہے ہیں، اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کسی اچھے شاعر کی نظم کے ساتھ اپلوڈ کیا تھا، لیکن یوٹیوب نے اس ویڈیو کو ریموو کر دیا۔ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے تحت اس ویڈیو کو ریموو کر دیا گیا۔ فیس بک پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اگر فلسطین کے سپورٹ کی بات ہوتی ہے جو کہ مظلوم ہیں، تو ہماری سرکار بھی اور دنیا بھر کی وہ تنظیمیں جو انسانیت نوازی کے دعوے کرتی ہیں وہ سب کی سب برہم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو الگ سے بنا کر اپلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم صحیح بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے سپورٹ کی بات کر سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو سچائی بتا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو سکے۔